بلاغت، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تصوف، ہر میدان میں اعلیٰ حضرت اپنا سکہ بیٹھاتے. فرمایا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہی ہیں جی. ہاں، میں قصیدہ معراج جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے یہی نیت کی تھی کہ شب معراج میں قصیدہ معراج ہی بیان کیا جائے. ظاہر وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ تو توبہ توبہ قصیدہ معراجیہ پھر انشاءاللہ کبھی زندگی وفا کی تو ایسی مخصوص نشست رکھی جائے. کیونکہ جب ذوق والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ چاہے 5 ہو یا 10 ہوں یا 2 افراد ہوں ذوق والے، تو پھر رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ کبھی کبھار جب بچوں کو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر جب بڑی کلاسیں 6 درجے کی ہیں تو حدیث پڑھتے پڑھتے نا اعلیٰ کا کوئی شعر آ جاتا ہے، تو اعلیٰ کا جب شعر آتا ہے اتنا لطف آتا ہے نا، پھر کلاس کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اب اس دن میں بچوں کو ایک اپنا فارسی کا ایک شعر تھا، وہ میں سمجھا رہا تھا، تو اس کے اندر میں نے اعلیٰ کا وہ شعر پڑھ دیا کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. تو ایک شعر پڑھا تو ابتدائی درجے کے بچے ہیں، تو وہ اتنے جوش میں آ گئے سجی اور سنائے اور سنائے اور سنائے اور سنائے. تو قصیدہ معراج انشاءاللہ پھر زندگی نے وفا کی تو پورے جو 63 اشعار پر مشتمل قصیدہ معراجیہ ہے. ایک شاعر تھے بہت بڑے ہندوستان کے، ان کا نام تھا محسن کاکوروی. انہوں نے ایک قصیدہ لکھا تھا معراج کے اوپر. اب وہ حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے کہ میں یہ قصیدہ جو ہے اعلیٰ حضرت کو دکھاتا ہوں کہ میں نے لکھا ہے، تو کیسے لکھا ہے. اچھا، تو جب وہ قصیدہ لے کے نا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، تو اعلیٰ نے فرمایا کہ یار میاں دیکھو تمہارا قصیدہ تو بعد میں دیکھیں گے، یہ پہلے ہمارا قصیدہ ذرا پڑھ لو، پہلے ہمارا قصیدہ پڑھ لو، پھر تمہارا قصیدہ بھی پڑھ لیتے ہیں. جب اعلیٰ نے اپنا قصیدہ دکھایا تو اس نے اپنا قصیدہ جیب میں ڈال دیا. جب آپ کا قصیدہ موجود ہے پھر میرے قصیدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے قصیدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، کیا کمال. اللہ، جمعے کے اندر بھی ہمارا یہ موضوع تھا نا امام اعظم ابو حنیفہ، تو یہی ہے نا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ جس کو حکمت دے دینا وہ تو پھر بہت بڑی بلائی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت فرماتے ملفوظات میں، اعلیٰ حضرت آپ چھوٹی عمر کے تھے، 7-8 سال کے تھے، بلکہ نہیں آپ داڑھی فتح شروع کر دیا تھا. تو اعلیٰ حضرت رات گئے تک نا اوپر کمرے میں کوئی مسئلہ ڈھونڈ رہے تھے. کافی تاخیر ہو گئی، والد صاحب سو گئے، سارے گھر والے سو گئے، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے مسئلہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اتنے میں مسئلہ مل گیا. اب وہ خوشی کا عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے نا وہ تاڑی بج گئی. خوشی کا عالم تھا. اب وہ تاڑی کہیں یا تصفیق کہیں تو یوں بجی تو گھر میں ایک آواز گونجی تو سارے اٹھ گئے. تو آپ کو کہتے تھے نا وہ امن میاں، اعلیٰ کو کہتے تھے ہم کے والد گرامی امن میاں. تو کہا کیا ہوا؟ تو اعلیٰ فرمایا کہ وہ مسئلہ میں ڈھونڈ رہا تو وہ مجھے مل گیا. تو اعلیٰ فرماتے پھر میرے والد گرامی نے خوشی میں غالباً 1 ٹکا یا 2 ٹکے یا 1 روپے جو بھی آتا ہے مجھے خوشی میں دیا. یعنی پھر اس وقت یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے حکمت دی اس کو بہت بڑی بھلائی دی. تو یہ بہت بڑی بھلائی ہے اور یہ حقیقت ہے. وہ تو بڑے لوگ تھے، ہم جیسے نکموں کو بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی مسئلے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں تو پھر اچانک یہ مسئلہ مل جاتا ہے تو وہ خوشی نا وہ قابل بیان ہی نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت، امام اعظم تو پھر امام اعظم ہی تھے نا، مگر اعلیٰ حضرت نے فقہ پر جو کام کیا نا لوگوں نے لکھا ہے، بلکہ علامہ اقبال نے خود کہا کہ امام احمد رضا خان کو دیکھ کر ہمیں امام اعظم کی یاد آتی ہے. اور حدیث پر جن کی دسترس تھی وہ کہتے ہیں ہمیں امام احمد رضا کو دیکھ کر ہمیں امام بخاری کی یاد آتی ہے. یعنی اگر اعلیٰ حضرت امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم انہیں اپنے صف اول کے شاگردوں میں بٹھاتے، اور امام بخاری کے دور میں ہوتے تو وہ بھی انہیں اپنے صف اول کے شاگردوں میں بٹھاتے. یہ عظیم ہستیاں ہیں. تو علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. جبھی تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ میری امت کے علماء قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، قرآن سے کبھی سیر نہیں. اور مومن کی نشانی ہے، مومن کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوتا، چاہے وہ قرآن کے ترجمہ یا معنی کو پڑھنے والا ہو یا ویسے پڑھنے والا ہو، وہ قرآن سے کبھی سیر نہیں ہوگا.
وہ پڑھتا ہی رہے گا پڑھتا، وہ کبھی اس کا جی بھرے گا ہی نہیں. فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے، مومن کبھی سیر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا آج لاکھوں تفسیر قرآن کی، اور ہر دور میں نئے مفسر پیدا ہو رہے ہیں. اس کو وہ قرآن کو اپنے انداز میں لکھ رہے، جبکہ ایک تفسیر مثال ایک موجود ہے، یہ دور حاضر کی تفسیر ہے، یہ موجود بات ختم میں آنے والا مفسر اپنے انداز میں لکھے گا. جو جتنا زیادہ غوطہ لگائے گا وہ اتنے زیادہ موتی اکٹھے کر کے لے کے آئے گا. اللہ اکبر. تو خیر بہرحال بات آگے سے نکل جائے گی. تو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیں. دروشی پڑھ دیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم رب زدنی علما نافعا وعملا صالحا وایمانا کاملا. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم شروع کریں گے چھٹا رکوع. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے پانی طلب کیا تو اللہ نے کیا فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اے کلیم آپ اپنا عصا ماری پتھر پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اسے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو ان میں سے ہر ایک گروہ نے اپنے پینے کی جگہ ڈھونڈ لی. آپ کے ساتھ 12 سردار تھے اور ہر ایک سردار کے ساتھ اس کا لشکر تھا. تو اللہ نے فرمایا قوم بنی اسرائیل بڑی سرکش قوم تھی، یعنی ہم پر دھوپ ہو رہی ہے، اللہ نے بادل بھیج دیے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، راستے میں پانی نہیں ہے. فرمایا کہ اے کلیم اپنا عصا پتھر پہ مارو، پتھر سے 12 چشمے، ہر ایک سردار نے ایک چشمہ ڈھونڈ لیا، ابھی تمہاری قوم یہاں سے پیے گی. تو کیا فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ ڈھونڈ لی. اللہ کیا فرماتے کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو. تو جب جناب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی طرف لے کے جا، بلکہ مصر سے فلسطین کی طرف لے کے جا رہے تو راستے کے اندر ان قوم کو پیاس لگ گئی، تو آپ نے جو ہے وہ عصا مار کے 12 چشمے جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے جاری فرما دیے. اچھا یہاں پر علماء بڑی بہترین بات فرماتے ہیں کہ کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہے. کلیم اللہ نے پانی کے چشمے وہاں سے جاری کیے جہاں سے جاری ہونا ممکن ہے، اور حبیب اللہ کے ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری ہوئے جہاں سے ہونا ناممکن ہے جی. تو پتھر سے پانی کا نکلنا تو عادتاً ممکن ہے، مگر ہاتھوں کی کھائیوں سے پانی کا نکلنا عادتاً ناممکن ہے. فرمایا یہ کلیم ہے اور یہ حبیب ہے. تو جب ہی میرے امام فرماتے نا کہ انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. آج فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، حضور شفقت فرما، حضور جس کے پاس جو ہے پانی لے آؤ. سب نے پانی لائے، اتنا پیالہ تھا، سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، حضور کی انگلیاں مبارک پانی میں ڈوب گئی. پھر میرے مدنی آقا نے جو پڑھا سو پڑھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ان انگلیوں کی کھائیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دکھائی دیے. تو پھر اعلیٰ اس پورے منظر کو بیان کیا کہ انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اور ندیاں پنج آب، ندیاں پنج مانے 5 دریا، جیسے ہم کہتے ہیں پنجاب کو پنجاب 5 دریا اس کے اندر، تو ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں. اب دیکھیں قوم بنی اسرائیل کتنی سرکش قوم تھی. پہلے کہا پانی کا بندوبست، دھوپ لگ رہی ہے، سایہ آ گیا. اب کیا کہہ رہی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور کہا اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، کیونکہ ان پر من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا. اب یہ قوم اتنی سرکش ہوگی کھا کے نہیں. اے کلیم روزانہ یہی کھانا ملتا رہے گا تو کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے زمین کی کھیتیاں اگارے. کھیتی کیا ہے؟ ساگ ہے، ککڑی ہے، جو ہے، گندم ہے، پیاز ہے، مسور کی دال ہے. یہ بنی اسرائیل نے طلب کی تھی. تو کیا فرمایا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے نکالے زمین سے مِن بَقْلِهَا ککڑی، وَقِصَّةٍ یا ساگ، وَفُومِهَا گیہوں، وَعَدَسٍ یا دال، وَبَصَلٍ یا اور پیاز. تو اللہ نے کیا فرمایا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہ کیسے کم بخت لوگ ہیں کہ اچھی چیز کو، اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے بدل رہے ہیں. تمہیں اللہ نے من و سلوہ اتارا ہے، وہ کھانے کے بجائے کہنے کہ ہمیں زمین کی ککڑیاں چاہیے، زمین کے ساگ چاہیے، گھاس پھوس چاہیے.
تو اللہ نے کہا فرمایا ٹھیک ہے اہبطوا مصرا، چلو ایسا کرو کسی بستی میں کسی شہر میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے سوال کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیتوں کی انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق، نا حق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس وجہ کر کے وہ حد سے زیادہ بڑھنے والے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت یوشع کو قتل کیا، اور کئی نبیوں کو بنی اسرائیل نے ان یہودیوں نے ناحق قتل کیا۔ تو یہ جو ذلت ان کا مقدر بنی، اس وجہ کر کے بنی کہ انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی، آج بھی اگرچہ یہود جو ہے وہ پیسوں کے لحاظ سے پوری دنیا سے مالدار ہیں، مگر حقیقت میں پھر بھی ان پر ذلت اور محتاجی اللہ نے مسلط کی ہوئی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ان کا اپنا ملک نہیں ہے، اور ان کا اگر ہے تو انہیں کئی ممالک نے تسلیم تک بھی نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر ذلت اور محتاجی جو ہے تا صبح قیامت تک کے لیے مسلط ہے۔ اور آج تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں سب سے زیادہ کنجوس جو ہے وہ اہل یہود ہیں، وہ اہل یہود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مصر اتر جاؤ یا پھر کسی بھی بستی میں اتر جاؤ، جو تم نے سوال کیا ہے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ساتویں رکوع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا جو یہودی تھے، والنصارى اور عیسائی، والصابین ستارہ پرست۔ ہاں اگر یہودی ایمان لے آئیں، عیسائی ایمان لے آئیں، ستارہ پرست ایمان لے آئیں، تو من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل الصالحات، اچھے اعمال کرے، فلہم اجر عند ربہم، تو اللہ انہیں اجر دے گا جو رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اہل یہود میں سے کئی ایمان لے آئے، اہل نصارہ میں سے کوئی ایمان لے، اور ستارہ پرست وہ بھی ایمان لے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ پہلے یہودی تو ابھی ان کو کوئی عمل قبول نہیں، کہا نہیں اسے، اگر اسلام لے آتے اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آگے ارشاد وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے ان پر کوہ طور کو بلند کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے سرکش تھے، آئے دن جو وہ اپنے وعدے سے مکر کر جاتے تھے، تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ کوہ طور کو جبریل نے ان کے اوپر اٹھا لیا۔ اب یہ بنی اسرائیلی قوم جو ہے یہودی، وہ یوں ہو گئی، بالکل سر کے اوپر پہاڑ تھا کوہ طور کو، فرمایا لو جو اللہ تمہیں دے رہا ہے، یعنی تورات کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اس پر عمل کرو۔ تو سب نے کہا ہاں ہاں ہم لیتے ہیں، ہم عمل کریں گے۔ جب پہاڑ کو ہٹایا تو یہ قوم پھر سرکش ہو گئی۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لو مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس کے اندر یعنی تورات کے اندر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، جب کوہ طور ہٹا پھر انہوں نے نافرمانی شروع کر دی۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ نے پہاڑ ہٹایا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک فضل تو یہ کہ اللہ نے تمہیں جناب موسیٰ عطا فرمایا، اور دوسرا فضل یہ کہ اللہ نے تمہیں سرکار کی صورت میں نبی عطا فرمایا۔ یہ دو فضل ہیں۔ اور فرمایا اگر ہم اپنے نبی کو نہ بھیجتے تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے، اگر ہم موسیٰ کو نہ بھیجتے تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اللہ ضرور جانتا ہے کہ جو تم میں سے ہفتے کے دن نافرمانی کرتے تھے، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا كُونُوا ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے بندر۔ اچھا، جناب موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 4000 نبی آئے۔ جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک 4000 نبی آئے، اور جتنے بھی نبی آئے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نے جناب موسیٰ کی شریعت کو آگے بڑھایا، جناب موسیٰ کی شریعت کو آگے بڑھایا۔ اور جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہودی اللہ نے منع کر دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کیا کرو، اور آج بھی یہ یہود جو ہے وہ ہفتے کے دن ان کے لیے جو ہے عزت والا عبادت والا دن ہے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہفتے کا دن تم خاص کرو میری عبادت کے لیے، اور کوئی کام نہیں کرو، سارا روزگار چھوڑ کے ہفتے کے دن میری عبادت کرو۔ اب بنی اسرائیلی وہ کرتے یہ تھے کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ دریا میں مچھلی آ جاتی تھی،
اب یہ کرتے تھے مچھلیوں کا شکار، تو اللہ نے منع فرما دیا۔ اب انہوں نے چال یہ چلی کہ جمعے کے دن جاتے تھے، وہ نہر سے نا چھوٹی چھوٹی ندیاں، چھوٹی چھوٹی نالیاں اپنی زمینوں کی طرف نکال دیتے تھے، کیونکہ ہفتے کے دن جیسے مچھلیوں کی بھرمار ہوتی تھی تو ظاہر جب چھوٹی چھوٹی نالی ہوگی تو مچھلی تو راستہ ڈھونڈے گی نیا، اور وہ راستہ مچھلیاں ڈھونڈتی ڈھونڈتی ان کی کھیتوں میں آ جاتی یا ان کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تالابوں میں آ جاتی۔ اب یہ کیا کرتے، جمعے کو جا کے یہ کارروائی کر کے آ جاتے، ہفتے کو جاتے نہیں، اور اتوار کے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اب کہتے ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہفتے کے دن۔ تو یہ انہوں نے ایک ہیلا استعمال کیا، اور جو کہ یہ غلط ہیلا تھا، یہ غلط ہیلا تھا۔ فرمایا کہ جب رب نے منع کیا، اچھا کچھ تو وہ تھے اور کچھ وہ تھے جو ہفتے کے دن ہی شکار کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو انہیں منع کرتے تھے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ جب تمہیں منع کیا گیا ہے کہ اپنا پورا دن ہفتے کا، اب یہ جو تم نے ہیلا چلا ہے نا، اب اللہ رب العزت ان کا جو اعتقاد تھا نا، اگر ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا اللہ میں روزی نہیں دے گا، رب ان کا اعتقاد ختم کرنا چاہتا تھا، تمہیں اور دن بھی روزی دے گا، مگر انہوں نے پھر وہ نافرمانی کی۔ رب پر اعتقاد تو تھا نہیں کہ جیسے من و سلوہ اترتا تھا، ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا، تو قوم کیا کرتی تھی، من و سلوہ کو اسٹوک کر لیتی تھی۔ اللہ نے منع فرمایا تھا کہ نہیں، جمع نہیں کرو، جمع کرو گے تو وہ ضائع ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار کرتے تھے۔ تو یہ کتنے عرصہ تک ان کا کام رہا، 40 سے 70 سال تک یہ عمل کرتے رہے۔ اچھا اس درمیان اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، تو گویا کہ رب پہلے ڈھیل دیتا ہے، یہ رب ڈھیل دیتا ہے، رب پھر جو ہے بندوں کو پکڑتا ہے۔ اب دیکھیں 70 سال تک اللہ نے ان کو ڈھیل دی، 70 سال تک۔ اب 70 سال تک ڈھیل دینے کے بعد وہ باز نہیں آئے، اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا جو شکار کرتے ہیں۔ کونو قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ جو ان میں سے جوان تھے وہ بندر بن گئے، جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ اور 3 دن تک ان کے اندر اللہ نے احساس بھی پیدا کیا، جذبات بھی پیدا کیے، مگر قوت گویائی نہیں تھی۔ اگر کوئی ان کو دیکھتا نا ان کے قبیلے کا جس نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا ہوتا، تو اس کو پہچان کے اپنے آپ کو کھجاتے اور اشارہ کرتے کہ میں تمہارا عزیز ہوں۔ تو 3 دن تک اپنے آپ کو کھجاتے رہے، اور 3 دن کے اندر یہ سارے کے سارے 70,000 افراد تھے، 70,000 افراد، اور 30 دن کے بعد یہ سب کے سب مر گئے، سب کے سب یہ مر گئے۔ اچھا اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر ہیں یہ بنی اسرائیلی ہیں سارے، ایسا نہیں ہے، ان کی نسل وہیں ختم ہو چکی تھی، ان کی نسل جو ہے وہ وہیں ختم ہو گئی تھی، جو بندر بن گئے تھے، جو خنزیر بن گئے تھے، اللہ نے وہیں پر جو ہے ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ اب اللہ کے کیا فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے تمہارے اگلوں کے لیے، تمہارے پچھلوں کے لیے۔ یہ جو ہم نے بندر بنائے یہ نصیحت ہے، رب قادر ہے، رب چاہے تو تمہاری شکلوں بھی بندروں کی شکل میں بدل دے۔ موعظۃ للمتقین، اللہ اہل تقوی کو نصیحت کر رہا ہے، وہ ہفتے کے دن شکار کریں، رب ان کو بندروں کی شکل میں بدل دے۔ اور میرا اور آپ کا تو سارا معاملہ ہی الٹ ہے، رب نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم نے وہ کام کیے ہیں، ہم نے وہ کام کیے ہیں۔ اچھا ہفتے کے دن شکار رب کی نافرمانی تھی، مگر حقوق العباد کا معاملہ تو حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مگر وہ کتنے کیے جا رہے ہیں، مگر اللہ جو ہے یک مشت حضور کی امت پر عذاب نازل نہیں فرما رہا، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں نا اعلی حضرت، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ جو رب کی عرب، ہاں عرب عطائیں ہیں، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کمال کرتے ہیں، عطائے عرب جلائے کرب، یعنی رب کی رحمتیں عرب، جلائے کرب، جلانا اور جلانا۔ جلانا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دور کرنا، جلانا کا معنی ختم کر دینا۔ جلائے کرب، کرب معنی مصیبتیں، تکلیف، اور میں کہ رب کی رحمتیں عرب، ہاں عرب، پھر وہ رب بندوں سے، حضور کی امتوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ جلائے کر فیوز عجب، یہ بڑا عجیب فیض نہیں ہے، فیوز عجب، اور بغیر طلب کے، امت مانگ بھی نہیں رب پھر بھی عطا کر رہا ہے۔ تو پھر میرے بیان فرماتے یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بھائی رب کیوں ایسے دے رہا ہے؟ کہا حضور یہ تو آپ ہی کا صدقہ ہے، برب جہاں تمہاری لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ اچھا سورۃ بقرہ کے اندر ایک پورا ایک حصہ جو ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جناب موسیٰ کا ذکر ہے، جناب موسیٰ کی قوم کا ذکر ہے۔
اور حضور کی امت کے بعد امتوں میں سب سے بڑی امت جناب موسیٰ کی امت ہے. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہا جناب موسیٰ سے ان کی قوم نے, جناب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے. اچھا اس واقعہ کو سن لیں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک بھتیجے نے اپنے چاچے کا قتل کر دیا. اب اس کے چاچے کی اولاد تھی نہیں. اب اس نے جب قتل کیا, قتل کرنے کے بعد اس کی نیت میں فطور تھا کہ چاچا کی وراثت بھی پالوں گا اور میں اس کا خون بہا بھی مانگوں گا. میں شور کروں گا بھئی میرے چاچے کو اس نے قتل کر دیا ہے, چلو اس کا خون بہا دو, یعنی اس کا فدیہ دو. کس نے قتل کیا ہے, کسی کے ذمہ تھوپا جائے گا, میں اسے اپنا فدیہ لوں گا. تو اس نے قتل کیا. قتل کرنے کے بعد شور اٹھ گیا, کس نے قتل کیا, کس نے قتل کیا. اب قوم جناب موسیٰ کے پاس آ گیا, حضرت آپ ہی کچھ کیجیے. آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مالک اس کا مسئلے کا حل فرما. اللہ نے فرمایا, کلیم ان سے کہو ایک گائے ذبح کرو. گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت اٹھاؤ, اس کی ران والا گوشت, اس مردہ کو مارو, مردہ زندہ ہوگا, بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا, پھر وہ مر جائے گا. اب جس نے قتل کیا نا, وہ کہتا ہے مدعی, وہی شور کرنے لگے, قتل کر کے کہہ رہا ہے او میرے چاچا کو اس نے قتل کر دیا, قتل کر دیا ہے, تاکہ کسی پہ یہ اس کا الزام لگے اور اس کی میں وراثت بھی ہڑپوں اور خون بہا بھی مجھے ملے. تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو, تم ایک گائے ذبح کرو. اچھا اس آیت سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ جتنا حکم دیا جائے اس پر عمل کیا جائے, بس زیادہ سوال نہیں. جتنا زیادہ سوال ہوگا مشقت اتنی زیادہ ہوگی. حضور کے بارے میں شخص ہے, حضور کیا حج ہر سال فرض ہے, حضور خاموش. پھر حضور کیا حج ہر سال فرض ہے, حضور خاموش. اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا, حضور نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہو جاتا. جو کہا جائے بس ٹھیک ہے آمنا و صدقنا, بس ہو گیا. تو جناب موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو. اب وہ ٹال مٹول کرنے کے لیے, اچھا وہ گائے کیسی ہو, جوان ہو بوڑھی ہو. آپ نے فرمایا نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو. اچھا اس کا پھر رنگ کیسا ہو, اب یہ دیکھیں نا کریدنا, فرمایا اس کا رنگ پیلا ہو, آنکھوں کو بھلا لگتا ہو. اچھا کچھ اور بیان کریں, ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں سے لیں. اچھا پھر اور بیان کیا کہ ایسی گائے ہو اس سے نہ اس کو کھیتوں میں جوتا گیا ہو, نہ اس کو کنویں پہ چلا کے پانی نکالا گیا ہو. اچھا پھر وہ گائے ان کو ملی کہاں, وہ گائے ان کو وہاں ملی, بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح آدمی تھا, اس کا انتقال ہونے لگا, اس کا چھوٹا بیٹا تھا. اس نے کہا پروردگار میری ایک ہی گائے ہے اور یہ گائے کا بچہ ہی تھا, کہا مالک اس کو میں جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو میری گائے اس تک پہنچا دینا. اب وہ صالح آدمی نیک آدمی, اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کی والدہ, وہ جو بچہ تھا وہ جب جوان ہوا نا تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا تیرا والد ایک گائے چھوڑ کے گیا تھا, تو ایسا کر جنگل میں چلا جا اور اس گائے کو اللہ کا حوالہ دے کہ تجھے جو ہے اللہ کا واسطہ, اللہ کی قسم تو جہاں بھی میرے پاس آ جا. اچھا اب وہ گائے جہاں بھی تھی وہ چل کے اس نوجوان کے پاس آ گئی. نوجوان نے اس کو پکڑ کے والدہ کے پاس لے گیا. تو والدہ نے کہا بیٹا اب حالات تھوڑے سے ٹف ہو گئے, ایسا کرو اس گائے کو بیچ کے اور سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرنا. اب وہ بچہ گیا گائے کو لے کے بازار, تو قیمت اس کی طے پائی 3 دینار. کہا ٹھیک ہے میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں. والدہ کے پاس جب آیا تو کہا کہ وہ 3 دینار قیمت لگی ہے. پر میں ٹھیک ہے بیچ دو, مگر پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا. جب بچہ دوبارہ آیا تو قیمت لگی 6 دینار, اور 6 دینار. کہا ٹھیک ہے 6 دینار کا ٹھیک ہے, ایسا کرو میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں. وہ بچہ پھر آیا, کہا 6 دینار لگی ہے. کہا ٹھیک ہے سودا طے کر دو, مگر پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا. جب دوبارہ گیا تو پھر قیمت لگی 12 دینار. اب دوبارہ والدہ سے پوچھنا چاہیے تھا. تو وہ جو آدمی تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا, انسانی شکل میں. اس نے کہا دیکھو 12 دینار میں تمہیں بیچوں گا, اس شرط پر تم والدہ سے پوچھنے نہیں جاؤ گے. کہا کہ نہیں میں تو والدہ سے پوچھنے جاؤں گا. وہ بچہ جب والدہ کے پاس دوبارہ آیا نا تو کہا وہ مجھے اس شرط پر گائیں بیچ رہا تھا کہ والدہ سے پوچھنے نہیں جاؤ گے. تو وہ عورت نیک خاتون تھی, سمجھ گئی یہ کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. کہا جو بھی ہے اللہ کا فرشتہ, یہ اسے پوچھ تو ہمیں بیچنے دے گا یا نہیں بیچنے دے گا. تو وہ بچہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا دیکھو تم ابھی گائے نہیں بیچو, تم ابھی لے کے چلے جاؤ واپس. جب اللہ کا حکم ہوگا پھر گائے بیچو, تم گائے واپس لے کے چلے جاؤ. اب وہ نوجوان گائے کو لے کے واپس آ گیا. اب یہ جو بنی اسرائیلی تھے نا جنہوں نے کہا تھا گائے کیسی ہو, اب جب یہ گائے کی تلاش میں نکلے چلتے 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 اس گھر میں آن پہنچے جس گھر میں وہ نوجوان کی گائے تھی. کہا ہمیں یہ گائے چاہیے. تو فرشتے نے آ کے اس نوجوان سے کہا انسانی شکل میں, اس گائے کی قیمت یہ ہے, اس کی گائے کا جو چمڑا ہے نا چمڑے کے برابر بھرا ہوا سونا لینا تب گائے بیچنا.
یعنی اتنا سونا لینا، یعنی جتنا سونا اس چمڑے کی کھال میں بھر جائے پھر گائے بیچنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کہ بھئی گائے اتنی ملے گی، اتنا سونا لاؤ گے تب۔ بھئی ضامن کون ہے؟ جی ضامن جناب موسیٰ ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام ضامن ہوئے۔ اب پوری بنی اسرائیل قوم نے اتنا سونا جمع کیا، گائے کے وزن کے برابر سونا ہوا، وہ گائے اس نوجوان نے ان کو دی، گائے کو ذبح کیا، اس کا ران کا گوشت مردے کو مارا، مردہ اٹھ کے بیٹھا، اس نے کہا کہ مجھے میرے چاچے کے بیٹے نے قتل کیا تھا، وہ وہیں پہ دوبارہ مر گیا۔ ایک بات تو اس سے یہ ہے کہ صالح لوگ ان کی اولاد کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ماں باپ اگر نیک ہونا، اولاد کے لیے اگر ماڑیاں بنگلے نہیں بھی بنا سکنا، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ آپ کی اولاد کو ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھو، اور یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی نیک باپ ہو نا، 14 پشتے بھی اس کو اس کی باپ کا فیض ملتا رہتا ہے۔ اگر کسی کی نسل میں اس کا دادا نیک گزرا تھا نا، اللہ کا ولی، اس کا فیض اس کی کم از کم 14 نسلوں تک جائے گا۔ کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو جانا۔ تو گویا کہ وہ مرنے والا نیک صالح تھا، اللہ نے اس کی اولاد کو یوں صلہ عطا فرمایا۔ تو نیک، تو اس سے یہ پتہ چل گیا آپ اولاد کی فکر چھوڑ دیں۔ قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی سے کس نے کہا نا کہ جناب اپنی بیٹوں کی شادیاں کرو، آپ بزرگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو آپ نے 2 جملوں میں کہا دیکھو اولاد نیک ہوئی نا، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اولاد ہوئی بھاڑی، پنجابی کے لفظ بھاڑی کہنے بیکار قسم کی، تو بیکار اولاد کی نہ ماں باپ کو ضرورت ہے نہ اللہ کو ضرورت ہے، پھر جائے جہاں بھی جاتی ہے۔ اگر ہوا نیک تو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بات ختم ہو گئی۔ اب ہم ان کے لیے کیا جو ہے وہ دھکے کھاتے رہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا۔ تو وہ جو گائیں تھی، وہ جو سمجھے کہ اس دور کے لاکھوں کروڑوں روپے کے حساب سے بکی، اگر یہ قوم سرکشی نہ کرتی، کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتی، ان کا کام ہو جاتا، مگر وہ جتنا سوال کو کریدتے گئے ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہوتی گئی۔ تو اس لیے اس صورت کو کہتے ہیں صورت بقرہ، بقرہ کا معنی گائیں، یعنی موٹے کاف سے۔ اب اس کا ترجمہ سن لے پھر آگے چلتے ہیں۔ اور جب کہا جناب موسیٰ سے اس کی قوم نے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اس بندے کو کس نے مارا ہے، آپ کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو، آپ تو مذاق کر رہے ہو۔ آپ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں تم سے مذاق کروں، مجھے سوٹ کرتا ہے میں تم سے مذاق کروں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا قالوا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کرے، وہ ہمیں بیان کرے وہ کیسی ہو۔ فرمایا کہ وہ گائیں لا فارد ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو بلکہ درمیانی ہو، اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، جو تم کرو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ پھر کہا اپنے رب سے دعا کر کے پوچھے اس کا رنگ کیسا ہو، فرمایا انھا بقرۃ صفراء، وہ پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بھلی لگے۔ اچھا، قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے دعا کیجیے وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ شاب علینا، ہم نے تو گائیں ڈھونڈی، ہم تو ساری گائیں پر تو مشتبہ ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا کون سی ہے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ، اگر اللہ اور وضاحت کر دے تو ہم ہدایت یافتہ میں سے ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ قال انه يقول انها بقرۃ، ایسی گائیں ہو لا ذلول تصير الارض، نہ اسے کھیتی میں ہل جوتنے کے لیے استعمال کیا گیا، نہ اسے کنویں سے پانی نکالا گیا، مسلمۃ لا شیۃ فیها، ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ تو کیا فرمایا قالوا الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ نے ٹھیک کہا نا، اب ہم ایسی گائیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ فذبحوها، تو انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ 8واں رکوع، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور اس کا الزام ایک دوسرے پر تھوپ رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ نے بیان کر دیا، مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قوم بنی اسرائیل کے دل کتنے سخت ہو گئے، بادل، من و سلوہ، سب کچھ۔ پھر ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے سخت ہے تمہارے دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ خود فرماتا ہے بعض پتھر تو ایسے ہیں جن میں سے نہریں بھی نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو ایسے ہیں جن میں سے پانی بھی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر تو ایسے ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں تم کرتے ہو، یعنی تمہارے دل اتنے سخت ہیں۔ اللہ نے فرمایا پتھر سے، فرمایا نہیں پتھر بھی سخت نہیں ہے جتنے تمہارے دل سخت ہیں۔
بعض پتھر اللہ کے خوف سے تڑپ جاتے ہیں، بعض پتھر خوف خدا میں گر جاتے ہیں، پتھروں سے پانی نکل پڑتا ہے اور پتھروں پر بھی اثر ہو جاتا ہے. آپ اگر پانی کا قطرہ بھی ٹپکاتے ہیں تو پتھر بھی اس کے اندر اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، وہی پہ اپنے اندر سوراخ کر لیتے ہیں. ہمارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں، بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اب اہل ایمان سے بات کی جا رہی ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہود ایمان لے آئیں گے؟ کیونکہ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے مشرکین کے، اوس اور خزرج، اور دو قبیلے تھے یہودیوں کے، قریظہ اور بنو نذیر. یہ آپس میں تھے. اب جب اہل مدینہ انصار وہ چاہتے تھے یہ یہودی تو ہمارے حلیف ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، تو پروردگار یہ بھی تو ایمان لے آئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس امید میں ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ نا 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 نا، یسمعون کلام اللہ، یہ یہودی تو وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفون، اور پھر اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوا، جبکہ انہیں عقل بھی اور جانتے بھی ہیں. ان کو معلوم تھا تورات میں اللہ نے کیا کیا لکھا ہے، اس کو پھر بدل دیتے تھے، اس کو مٹا دیتے تھے، اس کو ضائع کر دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ حضور پر ایمان میں آنے ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عالم کا بگڑنا قوم کا بگڑنا ہے. عالم کا بگڑنا قوم کا بگڑنا ہے، کیونکہ ان کے علماء بگڑے، تورات کے اندر تحریف کی تو قوم اس کے ان کے پیچھے تھی. ہمیں ہمارے جیسے علماء نے کہ ہم تو ویسے کریں گے، تو قوم بگڑ گئی. اللہ اکبر. پھر آگے کیا شرط فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہودی جو ہے مسلمانوں کے پاس آتے کہتے قالوا آمنا، ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اکیلے میں جاتے تو کیا کہتے قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، ایک دوسرے کو کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تم ان کو بیان کرتے ہو بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بعند ربکم، اللہ نے تم پر کھول دیا ہے تاکہ وہ تم پر حجت بنائیں. یعنی تم مسلمانوں کو جا کے کہتے ہو کہ دیکھو تمہارے نبی کا تذکرہ ہماری تورات میں بھی ہے، اس کے یہ اوصاف ہیں، اگر تم یہ باتیں کرو گے تو مسلمان تو شیر ہو جائیں گے. تم ان کو جا کے یہ کیوں باتیں بتاتے ہو؟ افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو وہ ظاہر کرتے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے منافقین سے تم مسلمانوں کو کیوں جا کے بتاتے ہو، تو فرمایا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے تم جو باتیں چھپا رہے ہو. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو یہودی منافق تھے تو وہ آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں بتاؤ. آگے کیا فرمایا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں کچھ ان پڑھے یہودیوں میں اور کچھ پڑھے لکھے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو چھپا لیتے ہیں، اور جو ان پڑھے وہ اپنے سرداروں کی باتوں کو مانتے ہیں اور مسلمانوں کی باتوں کو نہیں مانتے. إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کچھ جو ہے وہ ان پڑھے ہیں، إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر وہ من گھڑت باتوں کی اتباع کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں، اب قوم بنی اسرائیل کو دیکھیں اور ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں. بنی اسرائیل کی اور اہل مکہ کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ وہ اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو فالو کرتے تھے. اور قرآن خود کہتا ہے، جب ان سے کہا گیا نا کہ ایمان لے آؤ تو کہتے نہیں، ہم نے اپنے خداؤں کو دیکھ، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا کریں گے. تو قرآن نے کیا کیا، تم بھی گمراہ، تمہارا باپ بھی گمراہ، تمہارا دادا بھی گمراہ. تو جہاں یہ بات حق کی آ جائے تو اسے سر خم تسلیم کیا جائے، نہ کہ یہ حوالہ دیا جائے جناب ہم تو جدی پشتی کرتے آ رہے ہیں اور آپ غیر شرعی جدی پشتی کام کر رہے ہیں. جب دلائل آگے کھلم کھلا پھر آمنا وصدقنا، بس یہ بات ختم ہوگی. جبکہ یہودی کیا کرتے تھے، نہیں ہم نے اپنے سرداروں کو ایسے کرتا پایا. مشرکین کیا کہتے تھے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یوں کرتا ہوا پایا ہے. اللہ اکبر. آگے کیا شرط میں، فوائل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، لیشتروا بثمن قلیلا، اس سے پھر خریدتے ہیں تھوڑے دام. یہودی کیا کرتے تھے، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور اس سے تھوڑے داموں میں بیچتے تھے. کیا کہتے ہیں، دیکھو بھی یہ تورات کی آیات ہیں، اس میں اس نبی کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کیا، فوائل لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو انہوں نے اس سے کمایا. اللہ اکبر. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اب یہودی کہا کرتے تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ہم جہنم میں جائیں گے صرف 40 دن کے لیے، یعنی چلا لگا کے آ جائیں گے جہنم کے اندر. وہ کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے کہ بچڑے کی جو انہوں نے پوجا کی تھی وہ 40 دن کی تھی، کیونکہ جناب موسیٰ جب گئے تھے کوہ طور پہ تو 40 دن تک گئے تھے، تو 40 دن کے اندر وہ سامری نے آ کے ایک بچڑا بنا دیا.
تو بچڑے کی سارے لوگ پوجا پاٹ میں لگے. جناب موسیٰ 40 دن کے بعد ہے تو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن, تو ان کے عذاب کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی جہنم میں 40 دن ڈالے گا, بس پھر تم نکل کے آ جائیں گے. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا, کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تمہیں 40 دن جہنم میں رکھے گا. اگر ایسا ہی ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, پھر تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. بقول تمہارے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, پھر تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. یہ تنزن ہے, تنزن. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ پر تم ایسی بات کرتے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. پھر آگے کیا فرمایا, بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته, ہاں کیوں نہیں, جو گناہ کمائے اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا, فاولئک اصحاب النار, یہ آگ والے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اچھے اعمال کی, یہ جنتی ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. آخری رکوع نامہ رکوع. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ فرما جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے, لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرو, وَذِي الْقُرْبَىٰ, قریب رشتہ داروں کے ساتھ, والیتامى, یتیموں کے ساتھ, والمساکین, مسکینوں کے ساتھ, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. حدیث پاک کے اندر بھی حضور نے فرمایا کہ مومن کی نشانی کیا ہے, مہمان کی خاطر تواضع کرے, جو بات کہنی ہے اچھی کہے ورنہ خاموش رہے. تو کیا وقول للناس حسنا, لوگوں سے اچھی بات کہو, واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. یعنی بنی اسرائیل سے بھی درود شریف اللہم صلی علی سیدنا, یعنی بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا نماز پڑھو, وآتوا الزکاۃ, زکات دو, ثم تولیتم, پھر تم پھر گئے, الا قلیلا, مگر تھوڑے, وانتم معرضون, اور تم کیا ہو, وہ اعراض کرنے والے ہو. اللہ اکبر. اب آگے اس کے چلتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, قرآن پاک میں بار بار اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا, وعدہ لیا, وعدہ لیا, ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے, لا تسفكون دماءکم, تم خون نہیں بہانا, ولا تخرجون انفسکم, اور تم اپنے بستیوں میں سے اپنے لوگوں کو بھی نہ نکالنا, ثم اقررتم, پھر تم نے اقرار کیا, وانتم تشہدون, اور تم گواہ تھے. بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب ان کی لڑائی ہو گئی تھی, قریظہ اور بنو نضیر, یہ مدینے کے 2 یہودی قبیلے تھے, اوس اور خزرج یہ مشرک قبیلے تھے. اچھا, اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے یہ تو ہو گئے تھے مسلمان, بنو قریظہ بنو نضیر یہ آپس میں تھے دشمن. اچھا, بڑا آپ کو بڑی اپنا حیرت ہوگی, یعنی یوں سمجھے کہ 2 بھائی آپس میں ہیں, اب ان کے آپس میں ہوتی لڑائی. لڑائی جب ہوتی ہے تو اگر ان کے قبیلے کا کوئی بندہ ان کے دوست کے پاس آ جاتا تو اس کو چھڑوا تو لیتے وہاں سے, اگر وہ خود ان کے مقابلے میں تو اس کو قتل کر دیتے. تو کہا بڑے عجیب لوگ, اگر تمہارا بھائی کسی کے ہتھے چڑھ جائے اس کو چھڑوا لیتے ہو مگر خود اس کو جب قتل کر دیتے ہو. اللہ اکبر. ثم انتم ہؤلاء, تم وہی ہو قتل کرتے ہو اپنے جانوں کو, اور تم نکالتے ہو ان میں سے ایک گروہ کو اس کی بستیوں سے, تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, تم تعاون کرتے ہو گناہ پر اور جو ہے وہ زیادتی پر. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اگر تمہارے پاس وہ قیدی ہو کے آئے تم ان کا فدیہ دیتے ہو جبکہ حرام ہے تم پر ان کا نکالنا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ, تم بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑتے ہو. اور یہی حال آج ہمارا بھی ہے, یعنی قرآن کی چند آیت بینات پر ایمان بھی ہے اور یقین کامل بھی اور عمل بھی, اور بعضوں پر نہیں, اور یہی بنی اسرائیل کا تھا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, فرمایا کہ یہ جزائے اس کے لیے یہ تم میں سے ایسا کرے, کیا ہے, رسوائی ہے دنیا میں, اور یوم القیامت, اور قیامت کے دن یردون الى اشد العذاب, اللہ تمہیں سخت عذاب کی طرف دھکیل دے گا. وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ غافل نہیں ہے جو تم اسے جو کام کرتے ہو. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کو آخرت کے بدلے, فلا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا, ولا هم ینصرون, اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, بس جی بعد میں ختم کر رہا ہوں, یہ 10 رکوع ہمارے ہو گئے ہیں, ایک رکوع بھی رہتا تھا تو کوشش